ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعا پر سے مصیبتیں ابھی کم نہیں ہوئیں بلکہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمالہ نے ایک بار پھر سے نوشرواں کے سامنے دعا کو سرفراز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑایا۔ اب دعا سرفراز اور کشمالہ کے چنگل سے خود کو کیسے بچائے گی؟ دعا چلے گی سرفراز اور کشمالہ کے ساتھ انہی کی طرح کوئی چال؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا جو کہ ہسپتال جانے لگتی ہے تو وہ فضا سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہسپتال چل لو، مجھے تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو فضا دعا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، جب وہ وجہ ہی نہیں رہی تو پھر جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب دعا اکیلی ہسپتال چلی جاتی ہے اور نوشرو کو یاد ہوتا ہے کہ آج دعا کا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ نوشروان کے دل میں کہیں نہ کہیں دعا کے لیے نرم گوشہ ہے۔ نوشرو کو کہیں نہ کہیں دعا سچی لگتی ہے، اس لیے وہ جفر سے کہتا ہے کہ جفر ہمیں آج ہسپتال جانا ہے کیونکہ دعا کا اپائنٹمنٹ ہے اور دعا بھی وہاں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوگی، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اور کشمالہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ جیسے ہی نوشروان جفر کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلتا ہے تو کشملا فوراً سے سرفراز کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ دعا فلاں ہسپتال چیک اپ کے لیے گئی ہے اور نوشروان بھی وہاں آ رہا ہے اور نوشروا سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ، اور سرفراز ایسا ہی کرتا ہے۔ سرفراز بھی فوراً دعا کے پیچھے ہسپتال پہنچ جاتا ہے اور جا کر دعا کو روک لیتا ہے اور دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اتنی دیر میں نوشرواں بھی جفر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نون شیرہ یہ سب سکنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور دعا شیرمہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی ہے اور نوشروان دعا سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ تم بے گناہ ہو، میرے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا اپائنٹمنٹ ہے، تم کہیں اکیلی نہ پڑ جاؤ، تمہیں کہیں میری ضرورت نہ ہو، اس لیے میں یہ سوچ کر یہاں ہسپتال چلا آیا، لیکن آج تم نے میرے شک کو سچ ثابت کر دیا۔ نوشرو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دعا نوشیرمہ کو پکارتی رہ جاتی ہے کہ میری بات تو سنے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو آپ نے دیکھا وہ غلط ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو نشیرو غصے سے دعا سے کہے گا کہ تم آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ نشیرمہ دعا سے کہے گا کہ اگر یہ ایک دفعہ ہوا ہو تو میں مان بھی لوں کہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، یہ تو آئے دن ایسے ہوتا ہے، کیا یہ روز اتفاق سے ہو جاتا ہے؟ اور نوشروان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوشروا کو دعا پر یقین کرنا نہیں آ رہا اور دعا کو نسروا کو یقین دلانا نہیں آ رہا۔ یہ دو سرفراز اور کشمالہ کے سامنے کیوں بھی گیبلی بن جاتی ہے؟ جب سرفراز نے دعا کا ہاتھ پکڑا تو دعا کو چاہیے تھا کہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن نہیں، چپ کر کے اس کی شکل دیکھتی رہتی ہے تو اب خود مصیبتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ آبیل مجھے مار، اب دعا چلے گی سرفراز کے ساتھ ایک چال۔ اب دعا آج کو باہر ملنے کے لیے بلا لیتی ہے اور سرفراز بھی وہاں آ جاتا ہے اور پھر دعا سے کہتا ہے کہ تم نے کیوں بلایا مجھے؟ تو دعا سفار سے کہتی ہے کہ اسی لیے بلایا ہے تاکہ تم سے پوچھ سکوں کہ تم چاہتے کیا ہو۔ تو اس پر سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ دعا سرفراز سے کہے گی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں غزنوی کے نکاح میں ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو؟ تو سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ ہاں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم غزانوی سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو۔ تو دعا سرفراز سے کہے گی کہ اس کے لیے تو پھر تمہیں کچھ عرصہ وائٹ کرنا پڑے گا، پھر میں غزنوی سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ تو سرفراز دعا سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تب تک وائٹ کر لوں گا۔ اب دعا سرفراز کی ویڈیو بنا رہی ہوگی اور اب دعا سرفراز کے ساتھ انہی کی طرح پیش آئے گی۔ دعا سرفراز کو اب پیار سے ڈیل کرے گی تاکہ وہ یہ جان سکے کہ سرفراز سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کیونکہ سرفراز میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس حد تک جائے، اس لیے اب سرفراز کے ساتھ دعا ایک گرل فرینڈ کی طرح سلوک کرے گی تاکہ سرفراز سب کچھ اگدے، اور دعا سرفراز کی ہر بار ویڈیو بنائے گی اور دعا سرفراز کو کچھ لالچ بھی دے گی، شاید دعا کشما سے بھی زیادہ بڑی ڈیل کر لے سرفراز کے ساتھ، اور سرفراز پھر دعا کو سب کچھ سچ بتا دے، کیونکہ سرفراز تو یہ سب پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اسے دعا میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن فی الحال تو سرفراز یہی شو کروا رہا ہے دعا کو کہ اسے دعا سے پیار ہے۔
تو اب سرفراز دعا کو ایک رنگ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، تو دعا اور رنگ ہاتھ میں پکڑے جب گھر آتی ہے تو فضا وہ رنگ دیکھ لیتی ہے دعا کے ہاتھ میں، اور فضا اور رنگ پہچان لیتی ہے کہ یہ سرفراز کے پاس تھی اور یہ میری رنگ ہے، اور فضا دعا کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ تم معصوم ہو، ہمیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے تمہیں سمجھنے میں، اور تمہیں پھنسایا جا رہا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے تم تو اب بھی سرفراز سے مل کر آ رہی ہو اور یہ رنگ بھی گفت میں لے کر آ گئی ہو، اور پھر اس کی امی بھی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں، اور دعا اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دعا کی امی دعا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور دعا کی کوئی بات نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ایک دفعہ ماضی میں بھی ہمیں کیا اور اب بھی تم اسی راستے پہ چل نکلی ہو۔ دعا اپنی امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب دعا کے گھر والے بھی دعا سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ دعا اب بالکل تنہا کھڑی ہے۔ اب دعا خود کو سب کے سامنے کیسے بے قصور ثابت کرے گی، کیسے سرفراز اور کشمالہ کے نقاب اتارے گی، دعا کیسے دوشرو کے سامنے خود کو سرخرو کر پائے گی۔ اب نوشرو گھر آ کر پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور کش والا کو بھی الہام ہو جاتا ہے کہ دعا سرفراز سے ہسپتال میں ملی ہے۔ وہ نوشروان کی دلجوئی کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے، اسے آپ کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کشمالہ نوشروا سے کہے گی کہ دعا سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعا پر سے مصیبتیں ابھی کم نہیں ہوئیں بلکہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمالہ نے ایک بار پھر سے نوشرواں کے سامنے دعا کو سرفراز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑایا۔ اب دعا سرفراز اور کشمالہ کے چنگل سے خود کو کیسے بچائے گی؟ دعا چلے گی سرفراز اور کشمالہ کے ساتھ انہی کی طرح کوئی چال؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا جو کہ ہسپتال جانے لگتی ہے تو وہ فضا سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہسپتال چل لو، مجھے تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو فضا دعا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، جب وہ وجہ ہی نہیں رہی تو پھر جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب دعا اکیلی ہسپتال چلی جاتی ہے اور نوشرو کو یاد ہوتا ہے کہ آج دعا کا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ نوشروان کے دل میں کہیں نہ کہیں دعا کے لیے نرم گوشہ ہے۔ نوشرو کو کہیں نہ کہیں دعا سچی لگتی ہے، اس لیے وہ جفر سے کہتا ہے کہ جفر ہمیں آج ہسپتال جانا ہے کیونکہ دعا کا اپائنٹمنٹ ہے اور دعا بھی وہاں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوگی، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اور کشمالہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ جیسے ہی نوشروان جفر کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلتا ہے تو کشمالہ فوراً سے سرفراز کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ دعا فلاں ہسپتال چیک اپ کے لیے گئی ہے اور نوشروان بھی وہاں آ رہا ہے، اور نوشروا سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ۔ اور سرفراز ایسا ہی کرتا ہے۔ سرفراز بھی فوراً دعا کے پیچھے ہسپتال پہنچ جاتا ہے اور جا کر دعا کو روک لیتا ہے اور دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اتنی دیر میں نوشرواں بھی جفر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نون شیرہ یہ سب سکنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور دعا شیرمہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی ہے، اور نوشروان دعا سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ تم بے گناہ ہو، میرے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا اپائنٹمنٹ ہے، تم کہیں اکیلی نہ پڑ جاؤ، تمہیں کہیں میری ضرورت نہ ہو، اس لیے میں یہ سوچ کر یہاں ہسپتال چلا آیا، لیکن آج تم نے میرے شک کو سچ ثابت کر دیا۔ نوشرو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دعا نوشیرمہ کو پکارتی رہ جاتی ہے کہ میری بات تو سنے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو آپ نے دیکھا وہ غلط ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو نشیرو غصے سے دعا سے کہے گا کہ تم آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ نشیرمہ دعا سے کہے گا کہ اگر یہ ایک دفعہ ہوا ہو تو میں مان بھی لوں کہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، یہ تو آئے دن ایسے ہوتا ہے، کیا یہ روز اتفاق سے ہو جاتا ہے؟ اور نوشروان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوشروا کو دعا پر یقین کرنا نہیں آ رہا اور دعا کو نسروا کو یقین دلانا نہیں آ رہا۔ یہ دو سرفراز اور کشمالہ کے سامنے کیوں بھی گیبلی بن جاتی ہے؟ جب سرفراز نے دعا کا ہاتھ پکڑا تو دعا کو چاہیے تھا کہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن نہیں، چپ کر کے اس کی شکل دیکھتی رہتی ہے، تو اب خود مصیبتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ آبیل مجھے مار، اب دعا چلے گی سرفراز کے ساتھ ایک چال۔ اب دعا آج کو باہر ملنے کے لیے بلا لیتی ہے اور سرفراز بھی وہاں آ جاتا ہے اور پھر دعا سے کہتا ہے کہ تم نے کیوں بلایا مجھے؟
تو دعا سفار سے کہتی ہے کہ اسی لیے بلایا ہے تاکہ تم سے پوچھ سکوں کہ تم چاہتے کیا ہو، تو اس پر سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ دعا سرفراز سے کہے گی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں غزنوی کے نکاح میں ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو؟ تو سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ ہاں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم غزانوی سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو۔ تو دعا سرفراز سے کہے گی کہ اس کے لیے تو پھر تمہیں کچھ عرصہ وائٹ کرنا پڑے گا، پھر میں غزنوی سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ تو سرفراز دعا سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تب تک وائٹ کر لوں گا۔ اب دعا سرفراز کی ویڈیو بنا رہی ہوگی اور اب دعا سرفراز کے ساتھ انہی کی طرح پیش آئے گی۔ دعا سرفراز کو اب پیار سے ڈیل کرے گی تاکہ وہ یہ جان سکے کہ سرفراز سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کیونکہ سرفراز میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس حد تک جائے۔ اس لیے اب سرفراز کے ساتھ دعا ایک گرل فرینڈ کی طرح سلوک کرے گی تاکہ سرفراز سب کچھ اگدے، اور دعا سرفراز کی ہر بار ویڈیو بنائے گی اور دعا سرفراز کو کچھ لالچ بھی دے گی، شاید دعا کشما سے بھی زیادہ بڑی ڈیل کر لے سرفراز کے ساتھ، اور سرفراز پھر دعا کو سب کچھ سچ بتا دے، کیونکہ سرفراز تو یہ سب پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اسے دعا میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن فی الحال تو سرفراز یہی شو کروا رہا ہے دعا کو کہ اسے دعا سے پیار ہے۔ تو اب سرفراز دعا کو ایک رنگ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، تو دعا اور رنگ ہاتھ میں پکڑے جب گھر آتی ہے تو فضا وہ رنگ دیکھ لیتی ہے دعا کے ہاتھ میں، اور فضا اور رنگ پہچان لیتی ہے کہ یہ سرفراز کے پاس تھی اور یہ میری رنگ ہے، اور فضا دعا کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ تم معصوم ہو، ہمیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے تمہیں سمجھنے میں، اور تمہیں پھنسایا جا رہا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم تو اب بھی سرفراز سے مل کر آ رہی ہو اور یہ رنگ بھی گفت میں لے کر آ گئی ہو، اور پھر اس کی امی بھی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں، اور دعا اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دعا کی امی دعا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور دعا کی کوئی بات نہیں سنتی، اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ایک دفعہ ماضی میں بھی ہمیں کیا، اور اب بھی تم اسی راستے پہ چل نکلی ہو۔ دعا اپنی امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب دعا کے گھر والے بھی دعا سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ دعا اب بالکل تنہا کھڑی ہے، اب دعا خود کو سب کے سامنے کیسے بے قصور ثابت کرے گی، کیسے سرفراز اور کشمالہ کے نقاب اتارے گی، دعا کیسے نوشیرو کے سامنے خود کو سرخرو کر پائے گی۔ اب نوشیرو گھر آ کر پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اور کش والا کو بھی الہام ہو جاتا ہے کہ دعا سرفراز سے ہسپتال میں ملی ہے۔ وہ نوشیروان کی دلجوئی کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے، اسے آپ کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کشمالہ نوشیروا سے کہے گی کہ دعا سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعا پر سے مصیبتیں ابھی کم نہیں ہوئیں بلکہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمالہ نے ایک بار پھر سے نوشیروا کے سامنے دعا کو سرفراز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑایا۔ اب دعا سرفراز اور کشمالہ کے چنگل سے خود کو کیسے بچائے گی؟ دعا چلے گی سرفراز اور کشمالہ کے ساتھ انہی کی طرح کوئی چال؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا جو کہ ہسپتال جانے لگتی ہے تو وہ فضا سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہسپتال چل لو، مجھے تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو فضا دعا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، جب وہ وجہ ہی نہیں رہی تو پھر جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب دعا اکیلی ہسپتال چلی جاتی ہے اور نوشیرو کو یاد ہوتا ہے کہ آج دعا کا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ نوشیروان کے دل میں کہیں نہ کہیں دعا کے لیے نرم گوشہ ہے، نوشیرو کو کہیں نہ کہیں دعا سچی لگتی ہے، اس لیے وہ جفر سے کہتا ہے کہ جفر ہمیں آج ہسپتال جانا ہے کیونکہ دعا کا اپائنٹمنٹ ہے اور دعا بھی وہاں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوگی، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اور کشمالہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ جیسے ہی نوشیروان جفر کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلتا ہے تو کشمالہ فوراً سے سرفراز کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ دعا فلاں ہسپتال چیک اپ کے لیے گئی ہے اور نوشیروان بھی وہاں آ رہا ہے، اور نوشیروا سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ، اور سرفراز ایسا ہی کرتا ہے۔ سرفراز بھی فوراً دعا کے پیچھے ہسپتال پہنچ جاتا ہے اور جا کر دعا کو روک لیتا ہے اور دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔
اتنی دیر میں نوشیروان بھی جفر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نون شیرہ یہ سب سکنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور دعا شیرمہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی ہے، اور نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا اپوائنٹمنٹ ہے، تم کہیں اکیلی نہ پڑ جاؤ، تمہیں کہیں میری ضرورت نہ ہو، اس لیے میں یہ سوچ کر یہاں ہسپتال چلا آیا، لیکن آج تم نے میرے شک کو سچ ثابت کر دیا۔ نوشیرو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دعا نوشیرمہ کو پکارتی رہ جاتی ہے کہ میری بات تو سنے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو اپنے دیکھا وہ غلط ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو نشیرو غصے سے دعا سے کہے گا کہ تم آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ نشیرمہ دعا سے کہے گا کہ اگر یہ ایک دفعہ ہوا ہو تو میں مان بھی لوں کہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، یہ تو آئے دن ایسے ہوتا ہے، کیا یہ روز اتفاق سے ہو جاتا ہے؟ اور نوشیروان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوشیروا کو دعا پر یقین کرنا نہیں آ رہا اور دعا کو نصروا کو یقین دلانا نہیں آ رہا۔ یہ دو سرفراز اور کشمالہ کے سامنے کیوں بھی گیبلی بن جاتی ہے۔ جب سرفراز نے دعا کا ہاتھ پکڑا تو دعا کو چاہیے تھا کہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن نہیں، چپ کر کے اس کی شکل دیکھتی رہتی ہے، تو اب خود مصیبتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ آبیل مجھے مار، اب دعا چلے گی۔ سرفراز کے ساتھ ایک چال، اب دعا آج کو باہر ملنے کے لیے بلا لیتی ہے اور سرفراز بھی وہاں آ جاتا ہے اور پھر دعا سے کہتا ہے کہ تم نے کیوں بلایا مجھے؟ تو دعا سفار سے کہتی ہے کہ اسی لیے بلایا ہے تاکہ تم سے پوچھ سکوں کہ تم چاہتے کیا ہو۔ تو اس پر سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ دعا سرفراز سے کہے گی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں غزنوی کے نکاح میں ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو؟ تو سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ ہاں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم غزانوی سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو۔ تو دعا سرفراز سے کہے گی کہ اس کے لیے تو پھر تمہیں کچھ عرصہ وائٹ کرنا پڑے گا، پھر میں غزنوی سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ تو سرفراز دعا سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تب تک وائٹ کر لوں گا۔ اب دعا سرفراز کی ویڈیو بنا رہی ہوگی اور اب دعا سرفراز کے ساتھ انہی کی طرح پیش آئے گی۔ دعا سرفراز کو اب پیار سے ڈیل کرے گی تاکہ وہ یہ جان سکے کہ سرفراز سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کیونکہ سرفراز میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس حد تک جائے، اس لیے اب سرفراز کے ساتھ دعا ایک گرل فرینڈ کی طرح سلوک کرے گی تاکہ سرفراز سب کچھ اگدے، اور دعا سرفراز کی ہر بار ویڈیو بنائے گی اور دعا سرفراز کو کچھ لالچ بھی دے گی، شاید دعا کشما سے بھی زیادہ بڑی ڈیل کر لے سرفراز کے ساتھ، اور سرفراز پھر دعا کو سب کچھ سچ بتا دے، کیونکہ سرفراز تو یہ سب پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اسے دعا میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن فی الحال تو سرفراز یہی شو کروا رہا ہے دعا کو کہ اسے دعا سے پیار ہے۔ تو اب سرفراز دعا کو ایک رنگ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، تو دعا اور رنگ ہاتھ میں پکڑے جب گھر آتی ہے تو فضا وہ رنگ دیکھ لیتی ہے دعا کے ہاتھ میں، اور فضا وہ رنگ پہچان لیتی ہے کہ یہ سرفراز کے پاس تھی اور یہ میری رنگ ہے، اور فضا دعا کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ تم معصوم ہو، ہمیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے تمہیں سمجھنے میں، اور تمہیں پھنسایا جا رہا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم تو اب بھی سرفراز سے مل کر آ رہی ہو اور یہ رنگ بھی گفت میں لے کر آ گئی ہو، اور پھر اس کی امی بھی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں، اور دعا اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دعا کی امی دعا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور دعا کی کوئی بات نہیں سنتی، اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ایک دفعہ ماضی میں بھی ہمیں کیا، اور اب بھی تم اسی راستے پہ چل نکلی ہو۔ دعا اپنی امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب دعا کے گھر والے بھی دعا سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ دعا اب بالکل تنہا کھڑی ہے، اب دعا خود کو سب کے سامنے کیسے بے قصور ثابت کرے گی، کیسے سرفراز اور کشمالہ کے نقاب اتارے گی، دعا کیسے نوشیرو کے سامنے خود کو سرخرو کر پائے گی۔ اب نوشیرو گھر آ کر پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور کش والا کو بھی الہام ہو جاتا ہے کہ دعا سرفراز سے ہسپتال میں ملی ہے۔ وہ نوشیروان کی دلجوئی کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے، اسے آپ کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کشمالہ نوشیروا سے کہے گی کہ دعا سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعا پر سے مصیبتیں ابھی کم نہیں ہوئیں بلکہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمالہ نے ایک بار پھر سے نوشیروا کے سامنے دعا کو سرفراز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑایا۔
اب دعا سرفراز اور کشمالہ کے چنگل سے خود کو کیسے بچائے گی؟ دعا چلے گی سرفراز اور کشمالہ کے ساتھ انہی کی طرح کوئی چال۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا جو کہ ہسپتال جانے لگتی ہے تو وہ فضا سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہسپتال چل لو، مجھے تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو فضا دعا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، جب وہ وجہ ہی نہیں رہی تو پھر جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب دعا اکیلی ہسپتال چلی جاتی ہے اور نوشرو کو یاد ہوتا ہے کہ آج دعا کا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ نوشروان کے دل میں کہیں نہ کہیں دعا کے لیے نرم گوشہ ہے۔ نوشرو کو کہیں نہ کہیں دعا سچی لگتی ہے، اس لیے وہ جفر سے کہتا ہے کہ جفر ہمیں آج ہسپتال جانا ہے کیونکہ دعا کا اپائنٹمنٹ ہے اور دعا بھی وہاں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوگی، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اور کشمالہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ جیسے ہی نوشروان جفر کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلتا ہے تو کشملا فوراً سے سرفراز کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ دعا فلاں ہسپتال چیک اپ کے لیے گئی ہے اور نوشروان بھی وہاں آ رہا ہے اور نوشیروا سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ، اور سرفراز ایسا ہی کرتا ہے۔ سرفراز بھی فوراً دعا کے پیچھے ہسپتال پہنچ جاتا ہے اور جا کر دعا کو روک لیتا ہے اور دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اتنی دیر میں نوشیرواں بھی جفر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نون شیرہ یہ سب سکنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور دعا شیرمہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی ہے اور نوشروان دعا سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ تم بے گناہ ہو، میرے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا اپائنٹمنٹ ہے، تم کہیں اکیلی نہ پڑ جاؤ، تمہیں کہیں میری ضرورت نہ ہو، اس لیے میں یہ سوچ کر یہاں ہسپتال چلا آیا، لیکن آج تم نے میرے شک کو سچ ثابت کر دیا۔ نوشرو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دعا نوشیرمہ کو پکارتی رہ جاتی ہے کہ میری بات تو سنے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو آپ نے دیکھا وہ غلط ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو نشیرو غصے سے دعا سے کہے گا کہ تم آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ نشیرمہ دعا سے کہے گا کہ اگر یہ ایک دفعہ ہوا ہو تو میں مان بھی لوں کہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، یہ تو آئے دن ایسے ہوتا ہے، کیا یہ روز اتفاق سے ہو جاتا ہے؟ اور نوشروان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوشیروا کو دعا پر یقین کرنا نہیں آ رہا اور دعا کو نسروا کو یقین دلانا نہیں آ رہا۔ یہ دو سرفراز اور کشمالہ کے سامنے کیوں بھی گیبلی بن جاتی ہے؟ جب سرفراز نے دعا کا ہاتھ پکڑا تو دعا کو چاہیے تھا کہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن نہیں، چپ کر کے اس کی شکل دیکھتی رہتی ہے تو اب خود مصیبتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ آبیل مجھے مار، اب دعا چلے گی سرفراز کے ساتھ ایک چال۔ اب دعا آج کو باہر ملنے کے لیے بلا لیتی ہے اور سرفراز بھی وہاں آ جاتا ہے اور پھر دعا سے کہتا ہے کہ تم نے کیوں بلایا مجھے؟ تو دعا سفار سے کہتی ہے کہ اسی لیے بلایا ہے تاکہ تم سے پوچھ سکوں کہ تم چاہتے کیا ہو۔ تو اس پر سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ دعا سرفراز سے کہے گی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں غزنوی کے نکاح میں ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو؟ تو سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ ہاں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم غزانوی سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو۔ تو دعا سرفراز سے کہے گی کہ اس کے لیے تو پھر تمہیں کچھ عرصہ وائٹ کرنا پڑے گا، پھر میں غزنوی سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ تو سرفراز دعا سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تب تک وائٹ کر لوں گا۔ اب دعا سرفراز کی ویڈیو بنا رہی ہوگی اور اب دعا سرفراز کے ساتھ انہی کی طرح پیش آئے گی۔ دعا سرفراز کو اب پیار سے ڈیل کرے گی تاکہ وہ یہ جان سکے کہ سرفراز سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کیونکہ سرفراز میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس حد تک جائے، اس لیے اب سرفراز کے ساتھ دعا ایک گرل فرینڈ کی طرح سلوک کرے گی تاکہ سرفراز سب کچھ اگدے، اور دعا سرفراز کی ہر بار ویڈیو بنائے گی اور دعا سرفراز کو کچھ لالچ بھی دے گی، شاید دعا کشما سے بھی زیادہ بڑی ڈیل کر لے سرفراز کے ساتھ، اور سرفراز پھر دعا کو سب کچھ سچ بتا دے، کیونکہ سرفراز تو یہ سب پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اسے دعا میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن فی الحال تو سرفراز یہی شو کروا رہا ہے دعا کو کہ اسے دعا سے پیار ہے۔ تو اب سرفراز دعا کو ایک رنگ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، تو دعا اور رنگ ہاتھ میں پکڑے جب گھر آتی ہے تو فضا وہ رنگ دیکھ لیتی ہے دعا کے ہاتھ میں، اور فضا وہ رنگ پہچان لیتی ہے کہ یہ سرفراز کے پاس تھی اور یہ میری رنگ ہے، اور فضا دعا کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو بڑے بڑے دعوے کر رہی
थी कि तुम मासूम हो, हमें कोई गलत फहमी होगी है तुम्हें समझने में और तुम्हें फंसाया जा रहा है, तो फिर ये सब कुछ किया है। तुम तो अब भी सरफराज से मिलकर आ रही हो और ये रंग भी गुफ्त में लेकर आ गई हो, और फिर उसकी उम्मी भी ये सब बातें सुन लेती हैं, और दुआ अपनी उम्मी को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन दुआ की उम्मी दुआ के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, और दुआ की कोई बात नहीं सुनती और इसे कहती है कि तुमने एक दफ़ा माजी में भी हमें किया, और अब भी तुम 80 रास्ते पे चल निकली हो। दुआ अपनी उम्मी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब दुआ के घर वाले भी दुआ से नफरत करने लगे हैं। दुआ अब बिल्कुल तनहा खड़ी है। अब दुआ खुद को सबके सामने कैसे बेकसूर साबित करेगी, कैसे सरफराज और कशमाला के निकाब उतारेगी, दुआ कैसे दोशिरू के सामने खुद को सुरखरू कर पाएगी। अब नौशिरू घर आकर परेशान बैठा होता है, और किश वाला को भी इल्हाम हो जाता है कि दुआ सरफराज से हस्पताल में मिली है। वो नौशरवान की दिलजुई के लिए आती है और कहती है कि वो सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है, इसे आपकी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। किशमाला नौशिरवा से कहेगी कि दुआ सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है। ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि दुआ पर से मुसीबतें अभी कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ती जा रही है। कशमाला ने एक बार फिर से नौशिरवा के सामने दुआ को सरफराज के साथ रंगे हाथों पकड़ाया। अब दुआ सरफराज और कशमाला के चुंगल से खुद को कैसे बचाएगी, दुआ चलेगी सरफराज और कशमाला के साथ उन्हीं की तरह कोई चाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ जो कि हस्पताल जाने लगती है तो वो फिजा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ हस्पताल चल लो, मुझे तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो फिजा दुआ को खा जाने वाली नज़रों से देखती है और इसे कहती है कि जिस वजह से डॉक्टर के पास जाना था, जब वो वजह ही नहीं रही तो फिर जाने का क्या मकसद है। अब दुआ अकेली हस्पताल चली जाती है और नौशिरू को याद होता है कि आज दुआ का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। नौशरवान के दिल में कहीं न कहीं दुआ के लिए नर्म गोशा है। नौशिरू को कहीं न कहीं दुआ सच्ची लगती है, इसलिए वो जफर से कहता है कि जफर हमें आज हस्पताल जाना है क्योंकि दुआ का अपॉइंटमेंट है और दुआ भी वहां डॉक्टर के पास आई होगी, इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। और कशमाला ये सब बातें सुन लेती है। जैसे ही नौशरवान जफर के साथ हस्पताल के लिए निकलता है तो किशमिला फौरन से सरफराज को कॉल करके बता देती है कि दुआ फुला हस्पताल चेकअप के लिए गई है और नौशरवान भी वहां आ रहा है, और नौशिरवा से पहले तुम वहां पहुंच जाओ। और सरफराज ऐसा ही करता है। सरफराज भी फौरन दुआ के पीछे हस्पताल पहुंच जाता है और जाकर दुआ को रोक लेता है और दुआ का हाथ पकड़ लेता है। इतनी देर में नौशिरवा भी जफर के साथ वहां पहुंच जाता है। नून शीरा ये सब सकने अपनी आंखों से देख लेता है और दुआ शीरम्मा को देखकर परेशान सी हो जाती है। और नौशरवान दुआ से कहता है कि मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि तुम बेगुनाह हो, मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, तुम कहीं अकेली न पड़ जाओ, तुम्हें कहीं मेरी ज़रूरत न हो, इसलिए मैं ये सोचकर यहाँ हस्पताल चला आया। लेकिन आज तुमने मेरे शक को सच साबित कर दिया। नौशिरू ये कहकर वहां से चला जाता है और दुआ नौशिरम्मा को पुकारती रह जाती है कि मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने देखा वो गलत है, वो हकीकत नहीं है। तो निशिरू गुस्से से दुआ से कहेगा कि तुम आंखों देखा कैसे झुटला सकती हो। निशिरम्मा दुआ से कहेगा कि अगर ये एक दफा हुआ हो तो मैं मान भी लूं कि इत्तेफाक से ऐसे हो गया, ये तो आए दिन ऐसे होता है, क्या ये रोज इत्तेफाक से हो जाता है। और नौशरवान वहां से चला जाता है। नौशिरवा को दुआ पर यकीन करना नहीं आ रहा और दुआ को नसरवा को यकीन दिलाना नहीं आ रहा। ये दो सरफराज और कशमाला के सामने क्यों भी गिबली बन जाती है। जब सरफराज ने दुआ का हाथ पकड़ा तो दुआ को चाहिए था कि इसका मुंह तोड़ देती, लेकिन नहीं, चुप करके इसकी शक्ल देखती रहती है। तो अब खुद मुसीबतों को दावत दे रही है कि आबेल मुझे मार, अब दुआ चलेगी। सरफराज के साथ एक चाल, अब दुआ आज को बाहर मिलने के लिए बुला लेती है और सरफराज भी वहां आ जाता है और फिर दुआ से कहता है कि तुमने क्यों बुलाया मुझे। तो दुआ सिफार से कहती है कि इसीलिए बुलाया है ताकि तुमसे पूछ सिक्कों के तुम चाहते किया हो। तो इस पर सरफराज दुआ से कहता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। दुआ सरफराज से कहेगी ये जानते हुए भी कि मैं गजनवी के निकाह में हूं और उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं।
پھر بھی تم یہ چاہتے ہو تو سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ ہاں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم غزانوی سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو تو دعا سرفراز سے کہے گی کہ اس کے لیے تو پھر تمہیں کچھ عرصہ وائٹ کرنا پڑے گا، پھر میں غزنوی سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی تو سرفراز دعا سے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تب تک وائٹ کر لوں گا۔ اب دعا سرفراز کی ویڈیو بنا رہی ہوگی اور اب دعا سرفراز کے ساتھ انہی کی طرح پیش آئے گی۔ دعا سرفراز کو اب پیار سے ڈیل کرے گی تاکہ وہ یہ جان سکے کہ سرفراز سے یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کیونکہ سرفراز میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس حد تک جائے۔ اس لیے اب سرفراز کے ساتھ دعا ایک گرل فرینڈ کی طرح سلوک کرے گی تاکہ سرفراز سب کچھ اگدے، اور دعا سرفراز کی ہر بار ویڈیو بنائے گی اور دعا سرفراز کو کچھ لالچ بھی دے گی، شاید دعا کشما سے بھی زیادہ بڑی ڈیل کر لے سرفراز کے ساتھ، اور سرفراز پھر دعا کو سب کچھ سچ بتا دے، کیونکہ سرفراز تو یہ سب پیسوں کے لیے کر رہا ہے، اسے دعا میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن فی الحال تو سرفراز یہی شو کروا رہا ہے دعا کو کہ اسے دعا سے پیار ہے، تو اب سرفراز دعا کو ایک رنگ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، تو دعا اور رنگ ہاتھ میں پکڑے جب گھر آتی ہے تو فضا وہ رنگ دیکھ لیتی ہے دعا کے ہاتھ میں، اور فضا اور رنگ پہچان لیتی ہے کہ یہ سرفراز کے پاس تھی اور یہ میری رنگ ہے، اور فضا دعا کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ تم معصوم ہو، ہمیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے تمہیں سمجھنے میں اور تمہیں پھنسایا جا رہا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے تم تو اب بھی سرفراز سے مل کر آ رہی ہو اور یہ رنگ بھی گفت میں لے کر آ گئی ہو، اور پھر اس کی امی بھی یہ سب باتیں سن لیتی ہیں اور دعا اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دعا کی امی دعا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور دعا کی کوئی بات نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے کہ تم نے ایک دفعہ ماضی میں بھی ہمیں کیا اور اب بھی تم 80 راستے پہ چل نکلی ہو۔ دعا اپنی امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اب دعا کے گھر والے بھی دعا سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ دعا اب بالکل تنہا کھڑی ہے، اب دعا خود کو سب کے سامنے کیسے بے قصور ثابت کرے گی، کیسے سرفراز اور کشمالہ کے نقاب اتارے گی، دعا کیسے نوشیرو کے سامنے خود کو سرخرو کر پائے گی۔ اب نوشیرو گھر آ کر پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور کش والا کو بھی الہام ہو جاتا ہے کہ دعا سرفراز سے ہسپتال میں ملی ہے۔ وہ نوشیروان کی دلجوئی کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے، اسے آپ کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کشمالہ نوشیروا سے کہے گی کہ دعا سرفراز سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعا پر سے مصیبتیں ابھی کم نہیں ہوئیں بلکہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمالہ نے ایک بار پھر سے نوشیروا کے سامنے دعا کو سرفراز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑایا۔ اب دعا سرفراز اور کشمالہ کے چنگل سے خود کو کیسے بچائے گی، دعا چلے گی سرفراز اور کشمالہ کے ساتھ انہی کی طرح کوئی چال۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا جو کہ ہسپتال جانے لگتی ہے تو وہ فضا سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہسپتال چل لو، مجھے تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو فضا دعا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، جب وہ وجہ ہی نہیں رہی تو پھر جانے کا کیا مقصد ہے۔ اب دعا اکیلی ہسپتال چلی جاتی ہے اور نوشیرو کو یاد ہوتا ہے کہ آج دعا کا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ نوشیروان کے دل میں کہیں نہ کہیں دعا کے لیے نرم گوشہ ہے، نوشیرو کو کہیں نہ کہیں دعا سچی لگتی ہے، اس لیے وہ جفر سے کہتا ہے کہ جفر ہمیں آج ہسپتال جانا ہے کیونکہ دعا کا اپائنٹمنٹ ہے اور دعا بھی وہاں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوگی، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اور کشمالہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ جیسے ہی نوشیروان جفر کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکلتا ہے تو کشمالہ فوراً سے سرفراز کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ دعا فلاں ہسپتال چیک اپ کے لیے گئی ہے اور نوشیروان بھی وہاں آ رہا ہے، اور نوشیروا سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ، اور سرفراز ایسا ہی کرتا ہے۔ سرفراز بھی فوراً دعا کے پیچھے ہسپتال پہنچ جاتا ہے اور جا کر دعا کو روک لیتا ہے اور دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اتنی دیر میں نوشیرواں بھی جفر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نون شیرہ یہ سب سکنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور دعا شیرمہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو جاتی ہے، اور نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ تم بے گناہ ہو، میرے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا اپوائنٹمنٹ ہے،
तुम कहीं अकेली न पड़ जाओ, तुम्हें कहीं मेरी ज़रूरत न हो, इसलिए मैं ये सोच कर यहाँ अस्पताल चला आया, लेकिन आज तुमने मेरे शक को सच साबित कर दिया। नौशिरू ये कहकर वहां से चला जाता है और दुआ नौशीरम्मा को पुकारती रह जाती है कि मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने देखा वो गलत है, वो हकीकत नहीं है। तो निशिरू गुस्से से दुआ से कहेगा कि तुम आंखों देखा कैसे झुटला सकती हो। निशिरम्मा दुआ से कहेगा कि अगर ये एक दफा हुआ हो तो मैं मान भी लूं कि इत्तेफाक से ऐसे हो गया। ये तो आए दिन ऐसे होता है। क्या ये रोज इत्तेफाक से हो जाता है? और नौशरवान वहां से चला जाता है। नौशिरवा को दुआ पर यकीन करना नहीं आ रहा और दुआ को नसरवा को यकीन दिलाना नहीं आ रहा। ये दो सरफराज और कशमाला के सामने क्यों भी गिबली बन जाती है। जब सरफराज ने दुआ का हाथ पकड़ा तो दुआ को चाहिए था कि इसका मुंह तोड़ देती, लेकिन नहीं, चुप करके इसकी शक्ल देखती रहती है। तो अब खुद मुसीबतों को दावत दे रही है कि आबेल मुझे मार, अब दुआ चलेगी। सरफराज के साथ एक चाल, अब दुआ आज को बाहर मिलने के लिए बुला लेती है और सरफराज भी वहां आ जाता है और फिर दुआ से कहता है कि तुमने क्यों बुलाया मुझे। तो दुआ सिफार से कहती है कि इसीलिए बुलाया है ताकि तुमसे पूछ सिक्कों के तुम चाहते किया हो। तो इस पर सरफराज दुआ से कहता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। दुआ सरफराज से कहेगी ये जानते हुए भी कि मैं गजनवी के निकाह में हूं और उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, फिर भी तुम ये चाहते हो। तो सरफराज दुआ से कहता है कि हाँ, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम गजानवी से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। तो दुआ सरफराज से कहेगी कि इसके लिए तो फिर तुम्हें कुछ अरसा वाइट करना पड़ेगा, फिर मैं गजनवी से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। तो सरफराज दुआ से कहेगा कि ठीक है, मैं तब तक वाइट कर लूंगा। अब दुआ सरफराज की वीडियो बना रही होगी और अब दुआ सरफराज के साथ उन्हीं की तरह पेश आएगी। दुआ सरफराज को अब प्यार से डील करेगी ताकि वो ये जान सके कि सरफराज से ये सब कुछ कौन करवा रहा है, क्योंकि सरफराज में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस हद तक जाए। इसलिए अब सरफराज के साथ दुआ एक गर्लफ्रेंड की तरह सलूक करेगी ताकि सरफराज सब कुछ उगदे और दुआ सरफराज की हर बार वीडियो बनाएगी और दुआ सरफराज को कुछ लालच भी देगी। शायद दुआ किश्मा से भी ज्यादा बड़ी डील कर ले सरफराज के साथ और सरफराज फिर दुआ को सब कुछ सच बता दे, क्योंकि सरफराज तो ये सब पैसों के लिए कर रहा है, इसे दुआ में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फी अलहाल तो सरफराज यही शो करवा रहा है दुआ को कि इसे दुआ से प्यार है। तो अब सरफराज दुआ को एक रंग देता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो दुआ और रंग हाथ में पकड़े जब घर आती है तो फिजा वो रंग देख लेती है दुआ के हाथ में और फिजा